عزیزوں، یہ وہ انصار ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ مولا کی خدمت میں آنے کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، مولا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے گا، مولا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے گا۔ ابھی تو تاریخ کہتی ہے اجازت مل رہی ہے، انصار جا رہے ہیں، مقصد میں پہنچ رہے ہیں، فوج اشکیا گھیر رہی ہے، کوئی تیر باندھ رہا تھا، کوئی بھالے مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا۔ عجیب انصار حسین ہے جو ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں، لیکن آزادارو یہ وہ جانثار ہے جنہوں نے اپنی قربانی حسین کے اوپر اپنے آپ کو حسین کے اوپر قربان کر دیا۔ لیکن آزادارو یہ جانے والے جا رہے ہیں، اس کے بعد جناب مجمع بن عبداللہ، جناب جنادہ بن حارث، عزیزو یہ وہ ہے کہ جنہوں نے حسین کے اوپر جان کو قربان کر دیا۔ مولا کیا ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ مولا کیا ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ دیکھیے گا میں شہادت کو 18 بنی ہاشم کی پڑھوں گا، لیکن مختصر سے وقت میں آپ سنتے جائیے گا اور زیارت فرماتے جائیے گا۔ یہ کن کے لاشیں اٹھائے جا رہے شبیہ تابوت، یہ کن کی شبیہ جنازہ اٹھائی جا رہی ہے کہ جن کے جنازوں کو حسین اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے اس کے بعد جناب امیہ بن سعد طاقی، جناب جبلہ بن علی شیبانی، جناب جنادہ بن کعب بن حارث انصاری، جناب حارث بن عمرو قیس کندی، جناب حارث بن سیمان، جناب حبش بن قیس فہمی، جناب العاص بن عمرو غازی، جناب ظاہر بن عمرو سلمہ کندی، یہ وہ جانثار جنہوں نے حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم کے آدھے آدھے بکھر گئے لیکن حسین کے اوپر قربان ہو گئے۔ مولا کیا ہمیں اجازت نہیں ملے گی؟ مولا کیا ہم مرنے کے لیے نہیں جائیں گے؟ ہاں میرے جانثارو، ایک ایک کے جانا پڑے گا، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، مقصد سے لاش حسین اٹھا رہا ہے۔ کتنا ضعیف ہو گیا! ارے قبر خریدا جس لاش کو حسین لے کر آتے تھے، شکر الہی ادا کیا کرتے تھے، اے میرے معبود تیرا شکر ہے میں اپنے انصار کے لاشیں لے کر آ رہا ہوں۔ آزادارو اس کے بعد جناب سواد بن ابی عمیر فہمی، جناب شریف بن عبداللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ آقا اجازت دیجیے گا، آقا مرنا چاہتے ہیں، آقا قربان ہونا چاہتے ہیں، آقا اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے جانثارو، ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں، لیکن پتا ہے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یقین تھا شہادت کا، یہ کیسے جانثار تھے جنہوں نے قربانیاں پہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ عزیزو آنسو نہ رکنے پائے، یہ وہ جنازے ہیں جن پہ رونے نہیں دیا گیا، یہ وہ لاشیں ہیں جن پہ آنسو نہیں بہانے دیے گئے۔ عزیزو اس کے بعد جناب شبیب بن عبداللہ، جناب شبیب بن عبداللہ، جناب عبدالرحمن، جناب عبدالرحمن بن عبداللہ کندی، اس کے بعد جناب عمار بن ابی سلامہ۔ آزادارو، ارے یہ کیسے جانثار تھے جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اسی لیے یہ وہ جانثار تھے کہ جو
आकर सब कुर्बान हो गए हैं, क्या हमें इजाजत नहीं मिलेगी? हज़रत तारीख कहती है जनाब सुहैल इब्न खैल को हुसैन ने अपने कलेजे से लगा लिया, कलेजे से लगा के जोड़ा, कहा ए सुहैल इब्न खैल, अरे तू तो मेरी जान है, मैं तुझे कैसे मक्तल में भेजूं? मौला सब जा रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं, मौला हमें भी इजाजत दीजिएगा। हज़रत तारीख कहती है हुसैन ने जनाब सुहैल इब्न खैल को इजाजत दी। जनाब सुहैल इब्न खैल जा रहे हैं, मक्तल में पहुंचे। जाने के बाद तारीख कहती है सुहैल इब्न खैल ने बड़ी घूमसान की जंग की है, फौजिया को वो मजा चखा दिया कि जो होना चाहिए था। इस फौजी ने सुहैल इब्न खैल ने जो बहादुरी का मुजस्समा था, मगर हाय 3 दिन का भूखा प्यासा था, रात तक लड़ता, एक मरतबा वार करना शुरू किया, घेरे में ले लिया फौजिया ने, धोखे से वार किया, पीछे से तलवार मारी, किसी ने आगे से नेजा मारा, लेकिन आज सुहैल इब्न खैल ये भी कूच कर गए। हुसैन को आवाज दिया था हमारा आखिरी सलाम लीजिएगा। हुसैन दौड़े, सुहैल इब्न खैल के लाशों को उठाया, लेकिन कहाँ तक लाशें उठाए? हुसैन ने के बाद एक लाशें उठा रहे हैं। आप उन्हीं लाशों की शरीर की ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, दूर दराज सफर तय करके हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन के प्यारों का मातम करने, हुसैन के जानिसारों पे रोने के लिए आप आए हैं। हज़रत तारीख कहती है जब ये भी जा चुके, उसके बाद जनाब मुसय्यब बिन यजीद अली, उसके बाद जनाब नाफे बिन हिलाल, इसके बाद जनाब शोज़ब बिन अब्दुल्लाह, इसके बाद जनाब आमिस बिन अबी शरीफ शाकरी, इसके बाद जनाब हंज़ला बिन असद शबाही, इसके बाद जनाब जौन गुलाम अबू ज़र, जौन के मौला की खिदमत में कहते हैं मौला क्या आप मुझे इजाजत इसलिए नहीं देते कि मैं सियाह दोस्त हूँ? मौला मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। एक मरतबा हुसैन ने जनाब जौन को अपने कलेजे से लगाया, कलेजे से लगा के जुमला कहा, मेरे साथी, मेरे जानिसार, ए जौन तू तो मेरा कलेजा है, तू मेरी जान है, लेकिन आजादारो। जनाब जौन को भी इजाजत मिली, जनाब जौन चले, मैदान कारदार में पहुंचे, बड़ी घुमसान की जंग की है, लेकिन कहाँ तक लड़ता, 3 दिन का भूखा प्यासा। एक मरतबा फौजी असीमत के आ गई, चारों तरफ से वार करना शुरू किया, कोई तीर मारता था, कोई भाला मारता था। जौन ने आवाज दी आका हमारी मदद को आइएगा। हुसैन दौड़े, क्या देखा? जौन करबला की रेत पे एड़िया लगा रहे थे। हुसैन ने जनाब जौन के लाशे को उठाया, एक मरतबा मातम हुआ, जौन की शहीद हो गए। इसके बाद तारीख कहती है गुलाम तुर्की, इसके बाद जनाब अनस बिन हारिस असरी, इसके बाद जनाब हज्जाज बिन मसरूक जाली, इसके बाद जनाब ज़ैद बिन गरीब हमदानी, इसके बाद जनाब अमरू बिन जंदब खुज़रमी, इसके बाद जनाब साद बिन हारिस, इसके बाद जनाब यजीद बिन, इसके बाद जनाब सुहैल बिन अमरू। अजीजों जानिसार जा रहे हैं, एक एक करके कुर्बान हो रहे हैं, एक एक करके जानिसारी, एक एक करके अपने आप को हुसैन पे कुर्बान कर रहे हैं। मैं पहले जाऊंगा, लेकिन आजादारो अंसार जा रहे हैं, अभी अकरबा की बारी नहीं
چھوٹا بھائی آگے آ جاتا ہے، کبھی بڑا بھائی آگے آ جاتا ہے، حارث پہلے مجھے قتل کر دے، بڑا بھائی آتا نہیں بھائی پہلے میں اپنے آپ کو قتل کراؤں گا۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے حارث نے دونوں کو قتل کر دیا، دریا میں لاشوں کو ڈال دیا، دونوں سروں کو لیا، دربار میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں لے جا کے ایک مرتبہ سروں کو رکھ دیا۔ جملہ سنیے گا دادارو، اگر سینے میں درد ہے تو بہت روئیں گے، اور ہاتھیں چکے یہ وہ یتیم تو ہے لیکن غریب الوطن بھی ہے۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب مسلم کے دونوں بچوں کے سروں کو جا کے دربار کے سامنے، دربار میں حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے حارث کس کے بچوں کو لے کر آیا ہے؟ کہا یہ مسلم کے یتیم ہے۔ کہا میں نے نہیں پہچانا، مسلم کے یتیم تو بڑے خوبصورت تھے، مسلم کے یتیم تو بڑے خوبصورت و حسین تھے، ان کی زلفیں ایسی تھی، ان کا چہرہ ایسا تھا۔ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کس کے بچوں کے سنگ آیا ہے، ان کے چہرے رنگین کیوں ہو گئے؟ جملہ ایک مرتبہ حارث کہتا ہے میں نے کوفے سے دریا تک ان بچوں کے رخساروں پہ اتنے تماچے مارے، ارے ان کا چہرہ خون سے رنگین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہی حق ہے تمہیں کہا دارو، یہی حق ہے میرا کرنے کا، اس لیے آئے ہیں حسین کے اوپر رونے کے لیے۔ دونوں بچوں کے جنازے آ گئے، مسلم کے دونوں بچوں کے جنازے، حضرت عبداللہ بن مسلم، حضرت محمد بن مسلم، اس کے بعد عزیزو حضرت جعفر ابن عقیل بن ابی طالب، یہ وہ جنازے ہیں جو اقربا کے جنازے آ رہے ہیں۔ عزیزو اس کے بعد جناب عبد الرحمن بن عقیل، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سعید بن عقیل، یہ جنازے آ رہے اقربا کے۔ کون ہیں؟ عقیل کے بیٹے، علی کے بیٹے، اس کے لیے دین کے لیے مولا اجازت دیجیے گا، مولا اجازت دیجیے گا، مولا مرنے کی اجازت دیجیے گا، مرنے کی اجازت نہیں، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک قربانی پیش کر رہا ہے۔ اقربا کی قربانی آ گئی، مسلم کے دونوں بچے قربان ہو گئے، علی کے بیٹے قربان ہو رہے ہیں، حسین کے اوپر علی کے بیٹے جا رہے ہیں، جا کے میدان کارزار میں پہنچے، جنگ کی، ایک مرتبہ فوج کیا نے حملہ کیا، ایک مرتبہ ارے عقیل کے لاڈلوں کو زمین پہ گرانے کے بعد زمین کو رنگین کر دیا گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو اس کے بعد حضرت عون بن عبداللہ، حضرت محمد بن عبداللہ، میری ماں بہنوں جملہ سنا، پروردگار ہر ایک سائی میں اولاد کی اولاد کو سلامت رکھے، ماں بہنوں کی گودی آباد رہے۔ زینب کبریٰ کے بیٹے، زینب کبریٰ کے لاڈلے، زینب کبریٰ کے شہیدے، حسین کے بھانجے، ایک مرتبہ ماموں کی خدمت میں آئے، ماموں جان مرنے کی اجازت دے دیجیے گا۔ حسین بیٹے سے کھڑے ہو گئے، دونوں بھانجوں کو گلے سے گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا اے میرے لاڈلو، تم میری بہنا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزارو ایک مرتبہ محمد کو اجازت ملی، محمد کو جناب گھوڑوں پر سوار کرایا، سوار کرانے کے بعد محمد چلے، ایک مرتبہ خیمہ زینب سے آواز آئی ذرا سی دیر کے لیے دونوں بچوں کو میرے خیمے میں بھیجیے گا۔ جناب محمد خیمہ زینب میں پہنچے، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میرے لاڈلو میرے بچوں دیکھو، جب تم لڑتے لڑتے دریا پہ جانا نا تو جا کے ترائی تک نہ پہنچنا، پانی نہ پینا، اس لیے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ جزاک اللہ۔ جناب محمد چلے اور محمد کو سوار کرایا، اتنے چھوٹے بچے تھے کہ اپنے آپ سے سوار نہیں ہو سکتے تھے، ایک مرتبہ
مرتبہ دونوں بچوں کو سوار کرا دیا، دونوں بچے میدان کارزار میں پہنچے۔ بنی ہاشم کے شیر تھے نا، جنگ کی بڑی گھمسان کی جنگ کی، لیکن حضرت تاریخ کہتی ہے کہاں تک لوٹ رہی بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے نا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تڑپ رہے تھے۔ ایک مرتبہ فوج اشکیا سمٹ کے آئی اور ایک اعلان کیا گیا، یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، ان سے ایسے نہیں نپٹا جائے گا۔ چاروں طرف سے حملہ کیا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، اور دونوں بچے زین سے زمین پہ آنے لگے۔ آواز دی مامو جان ہماری مدد کے لیے آئیے گا۔ حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے، ایک مرتبہ قریب پہنچے، اٹھایا، دونوں بچوں کو خیمے میں لے کر آئے۔ آواز آئی، زینب آجا تیرے لاڈلے آ گئے، آجا تیرے بچے آ گئے۔ ایک مرتبہ خیمے زینب سے آواز آئی، اے میرے ماجا حسین ذرا اتنا بتا دو، جب انہوں محمد میرے بچے لڑتے لڑتے نہر تک پہنچے تھے تو پانی تو نہیں پیا تھا؟ حسین نے کہا، اے میری بہن زینب تیرے بچے نہر تک گئے ضرور تھے لیکن پانی نہیں پیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیز اس کے بعد یہ وہ ہے جناب عبداللہ، یہ جناب زینب کے 2 بیٹے محمد اور آن۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ایسی شہادت بیان کرنے جا رہا ہوں جو تاریخ کہتی ہے، اس کو مقتل نے بھی نقل کیا ہے کہ جناب قاسم ابن حسن، روایات زکرا اور تمام علماء کے مطابق میں روایت پڑھ رہا ہوں، کون قاسم جس کے چہرے کی لڑیاں خون سے رنگین ہو گئی، جس کے چہرے کی لڑیاں خون سے رنگین ہو گئی۔ ایک رات کا میاں قاسم آیا چچا جان کی خدمت میں، چچا جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے گا، چچا جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے گا۔ حسین نے کلیجے سے لگایا، تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ عزیز و تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ قاسم پلٹ کے آئے، اماں کے پاس پہنچے، اماں امو جان مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تاریخ نے جو نقل کیا ہے، ایک مرتبہ ہمیں فرما پہنچی، کیا میرے آقا یہ تعویذ دے دیجیے گا؟ تعویذ یہ کھول کے دیکھا، ارے قاسم کو اجازت ملی۔ قاسم میدان کارزار میں پہنچے، میں بڑی مختصر شہادت پڑھ رہا ہوں۔ قاسم میدان کارزار میں پہنچے، عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ یہ بھی بنی ہاشم کا جوان تھا، یہ بھی بنی ہاشم کا لاڈلا تھا، فوج اشکیا کو گھیر گھیر کے مار رہا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے یہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا، یہ حسن کا لاڈلا۔ ایک مرتبہ فوج اشکیا سمٹ کے آ گئی، تیر مارے، تلوار بھالا، جو جس کے ہاتھ میں آتا تھا قاسم کے مارتا تھا۔ قاسم زین پہ ڈگمگانے لگا، جزاک اللہ، قاسم زین پہ ڈگمگانے لگے۔ ایک مرتبہ آواز دی، چچا جان ہماری مدد کو آئیے گا۔ حسین دوڑے، قاسم نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ آواز دی، قاسم میرے لال تم کہو ہمیں نظر نہیں آتے، میرے لال تم ہمیں نظر نہیں آتے، آواز دو، کوئی آواز نہیں آتی۔ ایک مرتبہ پھر آواز دی، پھر کوئی آواز نہیں، پھر آواز دی، قاسم تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اچھلنے لگے، السلام علیکم یا عباد اللہ۔ جناب قاسم اس طریقے سے شہید ہو گئے، حسین قاسم کی لاش کو لے کر آ گئے۔ اس کے بعد جناب قاسم کے بعد ایک اور شہادت حضرت محمد بن حسن، اس کے بعد حضرت محمد بن علی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن علی، اس کے بعد حضرت عثمان بن علی، اس کے بعد حضرت جعفر بن علی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ شہادت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یہ بھی جانسالان حسین، یہ بھی بنی ہاشم کے جوان حسین کے اوپر قربان ہونے چلے، حسین پہ جانساری کر دی دین کو بچانے کے لیے۔ آئیے آئیے، میں آپ کے سامنے ایک ایسا شریعت تابوت آ رہا ہے،
یہ جانب صاحب کون؟ یہ لشکر کا سردار ابو الفضل عباس، بچوں کی آس جب برداشت نہ ہوا، خیموں سے آتش کی آوازیں آ رہی تھی، ایک مرتبہ عباس حسین کے قریب آئے، آقا ہمیں صرف اتنی اجازت دے دیجیے گا تاکہ ہم پانی کی سبھی کر سکیں۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے حسین نے اجازت دی، مختصر روایت، حسین نے اجازت دی، ایک مشکیزہ سکینہ لے کر آئی، مشکیزے کو سکینہ نے عباس کو دیا، چچا یہ بچے پیاسے ہیں، یہ آپ کے انتظار میں ہیں، چچا پانی کی سبھی کر دیجیے گا۔ آ گیا نا آپ کے سامنے، اس کا شرعی جنازہ ہے ابو الفضل عباس کا، ماتم کیجیے گا، علم کے ساتھ جنازہ، جس کا جنازہ نہ اٹھایا گیا، جس کے لاشے کو دریا سے نہ لایا گیا، سکینہ کی آس، بچوں کی آس۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے حسین مظلوم کربلا کا یہ جانی صاحب دریا پر بازو کٹا کے زین سے زمین پہ آنے لگا، ایک تیر مشکینہ میں لگا، عباس کی آس پانی کی شکل میں لگ گئی، ایک مرتبہ عباس نے اپنے گھوڑے کو موڑ دیا، زین سے زمین پہ آیا، آواز دی آقا آخری سلام، حسین دوڑے، آپ جو دوڑے دریا کے قریب پہنچے، آپ جو الجھ کے گرے تو خالی ہاتھ نہیں گرے، ارے عباس کے کٹے ہوئے نشانے حسین نے اٹھا لیے۔ اجرکم اللہ، اولاد کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیز و حسین پہنچے، جانے کے بعد میں کیا دیکھا؟ عباس کربلا کی زمین پہ ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں، خون میں لطفت ہے۔ عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور ایک جملہ کہا، بھائی عباس کیا بات ہے؟ کہا میری ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں آپ کی آخری مرتبہ زیارت کروں۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، حسین کی زیارت کی، ایک مرتبہ دنیا سے پوچھ کر گیا، عباس کا خالی علم لے کر حسین خیمے کی طرف آئے ہیں، ادھر بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے خیمے کے در پر آس لگائے کھڑے ہیں کہ ہمارا مولا آنے والا ہے، ہمارا چچا آنے والا ہے، ہمارا سپنا آنے والا ہے، ابھی پانی لے کر آئے گا۔ لیکن جیسے ہی خالی علم دیکھا بچوں کے ہاتھوں سے کوزے گر گئے، اور ایک مرتبہ سکینہ لپٹ گئی، چچا آپ آ جائیے گا، پانی نہیں چاہیے، ماتم بپا ہوا، واپس عزیزو یہ عباس کا نام حسین کا جانشار یہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد آئیے ایک نوجوانوں، آج میں آپ کے سامنے اس کڑیل جوان کا لاشا، کون؟ علی اکبر، جس کی شادی کی چاہت ام لیلا کے کلیجے میں تھی، جس کی شادی کی چاہت حسین کے جگر میں تھی، کون؟ کڑیل جوان۔ انصاف سے بتائیے گا اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے آ کے، جوان بیٹا اپنے باپ کے سامنے آ کر یہ کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے گا، تو قسم خدا کی باپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صرف ماں کا نام سن کر یہ حسین کا جگر تھا، اس نے کڑیل جوان بیٹے کو جوان بیٹے کو علی اکبر کھڑے ہوئے، بابا مجھے اجازت دے دیجیے گا، مختصر کر رہا ہوں میں، بابا مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ علی اکبر کو اجازت ملی، گھوڑے پر سوار ہوئے چلے، ایک مرتبہ کسی کے آنے کی آہٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا شریعت
لیجیے گا جب علی اکبر کربلا کے میدان میں پرچی کھا کے گرا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آئے مولا اجازت دیجیے گا, آپ کا اجازت دیجیے گا. علی اکبر کو اجازت ملی, چلے میدان کارزار میں پہنچے. جانے کے بعد میں بڑی گھمسان کی ہے لیکن کہاں تک لڑتے 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اکبر, جس کی چاہت شادی کی حسین کے کلیجے میں تھی. ابھی تو تاریخ کہتی ہے حسین کا یہ لخت جگر لڑ رہا تھا, اچانک سے شفیع نے علی اکبر کے کلیجے میں پرچی ماری, پرچی بھی علی کلیجے میں ٹوٹ گئی. حسین کا لخت جگر سینگ سے زمین پہ آنے لگا, آواز دی بابا جان آخری سلام قبول کیجیے گا. سینگ سے زمین پہ آیا, ادھر حسین نے اپنی کمر کو پکڑا. ایک مرتبہ کربلا کی خاک پہ چلے. حسین کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے, کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. حسین کربلا کی ریت پہ کچھ اس طرح چلے جیسے 6 مہینے کا بچہ گٹریوں کے بعد اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور آپ کو کوئی بڑا نہ سوائے امام حسین کی, اس کو صرف قبول فرمائے ہیں سر. عزیزوں ایک بڑے جوان کا قریب پہنچ گئے, قریب اس کے بعد حسین جنازہ لے آئے. لیجیے آپ کے سامنے ایک جنازہ اور آ گیا ہے. کون جنازہ؟ ام رواح کا لخت جگر, جس کے رگوں کی خون کی بوئیں بھی خوش ہو گئی تھی. عزیزوں تاریخ کہتی ہے علی اصغر کا لاشا. جزاک اللہ جزاک اللہ. حسین لے کر چلے میدان کارزار. آپ سے بھی دیکھ رہے ہیں نا حسین کا جنازہ, حسین کے لخت جگر علی اصغر کا جنازہ. ارے کون علی اصغر؟ اس نے سیب شعبہ تیر اپنی گردن پہ کھایا اور یہ ثابت کر دیا بابا کے اوپر میں بھی قربان ہو گیا. یہ حکم اللہ, حکم اللہ. جو تاریخ کہتی ہے یہ بھی جنازہ تھا. علی اصغر کو ہاتھ پلٹ کر لے کر آئے. کون؟ حسین. حسین ابا کے دامن سے چھپا کے لائے ہیں. آپ 2